الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. اللہ نے انسانوں کی کامیابی کو نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ زمانے میں جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے. گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دیا. اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائیں گے. تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے. اگر دین کے بغیر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا. موت پر دھوکہ کھلے پھر کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے نا، اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے. وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی. انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، اب یہ مر کر ختم نہیں ہوگا.
بلکہ اس انسان کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ کسی کے مرنے پر ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا، کہ دنیا کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اب عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے عالم ارواح میں تھا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، منتقل ہوا، پھر آسمان و زمین کے پیٹ میں منتقل ہوا، پھر زمین کے پیٹ میں قبر میں منتقل ہوگا، پھر حشر کے میدان میں انتقال انتقال انتقال، پھر پل صراط پر۔ اس کے بعد دو ٹھکانے ہیں انسان کے، ایک کو اللہ نے جنت بتائی ہے اور ایک کو اللہ نے جہنم بتائی ہے۔ یہ دو ٹھکانے انسان کے رہنے کے ہوں گے۔ تو موت پر انسان پر دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں، مال میں کامیابی نہیں، چیزوں میں کامیابی نہیں، اب اس کے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہے۔ موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، چیزوں سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ تو جب آدمی موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلے گا تو اپنی اصلاح کر لے گا۔ جو اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑ کے رکھا ہے وہ اللہ پاک سے اپنے معاملے کو سیدھا کر لے گا، اس کی نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے موت کے وقت نہ انسان کا وہ ایمان کام آئے گا نہ وہ توبہ کام آئے گی۔ موت کے وقت جب عالم آخرت غیب کے اندر ہے، توبہ کرے گا قبول ہوگی، ایمان لائے گا قبول ہوگا، لیکن جب موت کے وقت سکرات کے عالم میں آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اب وہ جتنا بھی ایمان لائے، جتنا بھی توبہ کرے، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کہ دیکھ کر ایمان لایا۔ ایمان نام تو غیب پر ایمان لانے کا ہے۔ ہاں، یؤمنون بالغیب، ہاں، کہ آخرت چھپی ہوئی ہے، ہمارا یقین ہے کہ قبر کی زندگی بھی ہے، حشر کی زندگی بھی ہے، پل صراط کی زندگی بھی ہے، ہاں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنی ساری صفات کے ساتھ موجود ہیں۔ کیونکہ موت کے وقت یہ جو دنیا ہے نا، یہ غیب میں چلی جائے گی۔ جب کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو اب بول نہیں سک رہا، اب یہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے، تو دنیا تو اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی ہے، وہ کسی سے کیا بولے گا؟ دنیا تو اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی ہے، وہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ وہ تو فرشتوں کو دیکھ چکا، ملک الموت کو دیکھ چکا، اس کے سامنے ہے۔ تو اس وقت میں ایمان لانا، اس وقت میں توبہ کرنا، اس ایمان کی اور توبہ کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، ہاں، اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟
بکری ہے اس کو گھاس دکھا دو تو قریب آ جائے گی، اور اس کو اٹھا کر روڑا وہ ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی۔ کتے کو ہڈی یا بوٹی دکھاؤ تو قریب آ جائے گا، اور اگر اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھایا تو کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا اس میں کیا کمال ہے؟ انسان کو تو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اشرف اور افضل مخلوق بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو عقل اور فہم عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ عقل و سمجھ دی اللہ نے۔ آپ بتاؤ، اگر یہ جو آخرت کے مناظر آنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک منظر اللہ دنیا میں کھول دے تو آپ کو اس روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا اللہ کسی کی موت کے منظر کو کھول دے کہ روح کیسے قبض ہو رہی ہے، یا قبر میں سے کوئی پردہ اللہ ہٹا دے کہ قبر کیا ہے، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، تو بتاؤ اس روئے زمین پر کوئی کافر نام کا آدمی ملے گا آپ کو؟ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ وہ تو فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ جب اس کو بحر کلثم میں ڈبکی لگی نا، پانی نے نیچے کھینچا اور پھر چھوڑا، تو اس کا جب سر باہر آیا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت برب بنو اسرائیل، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ابھی تو ایمان کی بات کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا، اتنا وقت تجھے سمجھایا، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اب جو اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو کرتا ہے، اب تو تجھے ہم عبرت کا انجام بنائیں گے۔ تو پہلی قوموں پر بھی یہ دھوکہ موت پر کھلا، اور پھر وہ روئے چلائے، لیکن ان کا رونا چلانا ان کے کام نہیں آیا۔ یہاں تک کہا یا اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم کوئی نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ارے اتنا وقت دیا تھا، اس میں کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ ہاں، تو موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے اس پھیلے ہوئے اسباب و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ پاک اسی بات کو سمجھا رہے ہیں، اسی بات کو بتا رہے ہیں، بار بار۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے، کیا مطلب؟ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، مرد ہے یا عورت ہے، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔
علماء اکرام فرماتے ہیں اس طیب کے لفظ میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انسان دنیا میں چاہتا ہے۔ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ مجھے عزت مل جائے، ذلت سے بچ جاؤں، مجھے چین سکون کی زندگی مل جائے، پریشانی اور بے سکونی سے میری حفاظت ہو جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت کی زندگی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے نا دنیا میں، بولو بولو بولو، یہی چاہتا ہے۔ یہ جتنی بھی محنتیں دنیا میں انسان کر رہا ہے کس لیے؟ کہ یہ دنیا کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت کس چیز سے ملے گی؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ کس سے ملے گی بھائی؟ بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان ہوگا اللہ عزت سے نوازے گا۔ عزت دینے کے لیے اللہ نے بڑی کرسی نہیں بتلائی، بڑی کوٹھی نہیں بتلائی، بڑی کار موٹر یہ چیزیں نہیں بتلائی، بینک بیلنس اور دنیا کے حلا بلا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان ہوگا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا، چاہے چٹائی پر بیٹھا ہو، چاہے موٹا کھدر پہنا ہوا ہو، روکی سوکھی روٹی کھا رہا ہو، ہاں اللہ اس کو اس حال میں عزت دے دے گا۔ تو عزت کے لیے ایمان، ان الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ہاں، جو دل اللہ کی یاد میں ہے اس دل میں اللہ پاک سکون، اطمینان، راحت رکھتے ہیں۔ سکون کا حاصل کرنا اس دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے۔ دیکھو عزت اندر کا حال ہے، ذلت اندر کا حال ہے، اطمینان راحت اندر کا حال ہے، پریشانی اور یہ اندر کا حال ہے۔ اس لیے اس کا تعلق اللہ نے باہر کی چیزوں سے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اندر کے اعمال کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہیں۔ اگر اندر کے اعمال ایسے ہیں جیسے اللہ فرما رہے ہیں تو اندر سکون ہی سکون ہوگا، عزت ہی عزت ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، عافیت والی زندگی ہوگی۔ اور اگر اندر کا حال بگڑا ہوا تو اللہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اور یہ اللہ کے احکامات اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے دیے ہیں، ان کو چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، سب کچھ کے ہوتے ہوئے آدمی ذلیل ہوگا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے آدمی پریشان ہوگا، بے سکون ہوگا، بے اطمینان ہوگا۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا
کہ کامیابی کا جو راستہ ہے اللہ کا دین ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے، وہ انعامات موت سے شروع ہو جائیں گے۔ اس نیک انسان کی روح کو بڑے آرام سے اس کے بدن سے جدا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، آسمانوں میں استقبال ہوگا، اعلیٰ علیین جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ یہاں رشتہ دار اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور لے کر چلیں گے۔ فرشتے پہلے ہی غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیں گے، پھر جب قبر میں اتاریں گے تو قبر کہے گا تیرا آنا مبارک ہو، اور وہ جنت اتنی اللہ پاک کھول دیں گے اس کے لیے کہ جتنی اس مردے کی نگاہ کام کرے گی، منتہائے نظر تک قبر کھل جائے گی، اور اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے۔ جنت کی کھڑکی کھلے گی، خوشبوئیں ہوائیں اس کو وہاں قبر میں پہنچتی رہیں گی، اور جب قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ اپنے قیامت کے دن عرش کے نیچے اس کو جگہ دیں گے، نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کی ٹیلوں پر سیر کروائیں گے، اور حساب کتاب میں بہت آسانی والا معاملہ کریں گے، اور عمل نامہ اس کا دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے کہ لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں داخل کر دو، اور فرشتے لے کر چلیں گے۔ پل صراط کی گھاٹی درمیان میں ہے، ایسے فرشتے اس کو گزار کے لے جائیں گے جیسے پلک جھپکتی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ 1500 سال کا راستہ یوں گزر جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیری جنت ہے، اس میں داخل ہو جا۔ اور وہ جنت، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ جنتی اپنی جنت کے دروازے کو دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، 40 سال گزر جائیں گے۔ وہ دروازہ کیسا ہوگا جنت کا، جس کو 40 سال اس کے دیکھنے میں گزر گئے۔ اندر سے اس کی حوریں، اس کے غلمان، اس کی باندیاں اس کو کہیں گی آقا آپ تو دروازے پر ہی اٹک گئے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا، اندر تشریف لائیے۔ اور اندر کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں، کسی کان نے سنے بھی نہیں ہیں، کسی کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ جنت کی کیسی نعمتیں ہوں گی، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، اور وہاں کی خوبصورت حور بیویاں، خوبصورت کہ جن کے رخسار میں جنتی اپنی تصویر دیکھے گا شیشے کی طرح، ان کے دل میں جنتی اپنی محبت کی لہریں اٹھتے ہوئے دیکھے گا کہ اس جنتی حور کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ تو یہ انسان کا ٹھکانہ رہنے کا ہے، اور جس نے یہاں پر اپنی زندگی کو بگاڑا تو دنیا کی تنگی تو ہوگی، ہاں سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان تو ہوگا، لیکن یہ موت پر تنگی اور بڑھ جائے گی، تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا۔
کہتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت جیسے ایک زندہ چڑیا کو سلاخ میں پرو کر اور اس کو آگ پر بھونا جائے، اس جان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں اس وقت روح نکلنے وقت اتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ یہ ایک آتا ہے کہ 1000 وار جسم پر تلوار کے وار کیے جائیں کہ جسم 1000 وار سے تو چھنی چھنی ہو جائے گا، اتنی تکلیف ہوگی اس کو روح نکالتے وقت۔ پھر قبر میں جائے گا تو یہ تنگی اور بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں قبر جو ہے وہ کہے گا بدبخت کیوں آ گیا، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے ناپسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے نا تو میرے سلوک کو دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی جیسے یہ ہماری انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی۔ 99 اژدہا اس پر قبر میں مسلط ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایسے انسان کی قبر کو اللہ جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ جہنم کی کھڑکی کھلے گی، وہاں کی بدبو سڑان اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی، اور جب قبر سے اللہ اٹھائیں گے سیاہ چہرہ ہوگا، ہائے افسوس ہے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوگا، اور سورج کے نیچے قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ سورج سر کے اوپر ہوگا، سوا نیزے پر، اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اللہ حساب کتاب میں سختی کر کے اس کے سینے کو چیر کر اس کے بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر اس کی کتاب کو اس پر لاد دیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو میرے جیل خانے جہنم کے اندر۔ فرشتے جو ہے پل صراط پر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے نافرمانوں کے لیے۔ اور جیسے جنت کی نعمتوں کا آدمی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے۔ کتنے؟ کہتے ہیں ایک جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال دو اور اس دنیا کی آگ میں ڈال دو تو وہ دنیا کی آگ میں سو جائے گا۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر برداشت کر سکتا ہے؟ بولو بولو، ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا، وہ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا۔ وہ کتنی سخت آگ ہوگی، پھر وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس۔ کہتے ساری مخلوقات کی بھوک اور پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، اتنے زہریلے کہ ایک دفعہ ڈنگ لگائیں گے ہزاروں سال تک وہ تکلیف نہیں جائے گی۔ اور آدمی وہاں مرے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، جلتا رہے گا، بنتا رہے گا، جلتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ اور اللہ اس جہنمی کے بدن کو اتنا بڑا کر دیں گے، جیسے جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، 60 ہاتھ لمبا، 30 ہاتھ سینہ چوڑا، یہ جنتی کے جسم کا بتایا ہے۔ لیکن جہنمی کا جسم اتنا بڑا ہوگا اور اللہ اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اس کو زیادہ تکلیف پہنچے
کہتے ایک جہنمی کی ڈاڑھ یعنی بڑا دانت، ڈاڑھ جس کو کہتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد کا پہاڑ 9 میل ہے، 9 میل۔ جب ایک داڑھ اتنا بڑا ہوگا، یہ 4 ادھر 4 ادھر، پھر 4 ادھر 4 ادھر، یہ ساری 32 دانت، بتاؤ وہ چہرہ کتنا بڑا ہوگا اور چہرے کے نیچے جسم کتنا بڑا ہوگا، اور جلتا رہے گا، ہاں ختم نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب میں کامیاب میں کامیاب، وہ تو کل پتہ چلے گا بھائی کون کامیاب کون ناکام، ہاں کون گھوڑے پر سوار کون گدھے پر سوار، کل پتہ چلے گا وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دین پہنچانے کے لیے اور دین پر چلانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ اب جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا، دین پر چلے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، چاہے دنیا کے نقشے تھے یا نہیں تھے۔ اور جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دیا، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے اور آخرت میں دردناک عذاب کا اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، اور یہ نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، قیامت تک انسانیت آتی رہے گی، اور پہلے نبی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھیجے جاتے تھے، حضور پر وہ بات ختم کر دی اللہ نے۔ اب قیامت تک جو آنے والے انسان ہیں ان کی رہبری رہنمائی کون کرے گا، کون سیدھا راستہ دکھلائے گا، کون اس پر چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں کیا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ اس امت کو اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، ارے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ وہ بھلائی اور نفع رسانی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، ارے دین اسلام کی طرف، نیکی کیا ہے؟ دین اسلام کی طرف بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور بے دینی سے، منکرات سے، گناہوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ نے وہ کام
جو پہلے نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی برکت سے وہ کام، وہ ذمہ داری، وہ محنت اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے دین بھی عطا فرما دیا اور دین کی محنت بھی عطا فرما دی کہ خود بھی پورے دین پر چلو اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اسی پر تیار کیا تھا کہ ان کو دین جو نازل ہو رہا تھا وہ بھی سکھا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ خود چلتے ہوئے اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو حضرات صحابہ اکرام دین کو لے کر دنیا میں پہنچے، دنیا کی قوموں تک پہنچے، علاقوں تک پہنچے، ملکوں تک پہنچے اور یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ آج جو ہم پوری دنیا میں ہمیں مسلمان ملتے ہیں، انہی پاک ہستیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے باپ دادا نے دین سیکھنے کے لیے کوئی مکہ مدینہ گیا تھا؟ بولو بولو۔ مکہ مدینہ والے ہمارے ملکوں میں آئے ہیں، پوری دنیا میں گئے ہیں، اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ ہاں، تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں مسلمان جب دین پر تھا اور دین کی محنت کو لے کے چل رہا تھا تو اللہ پاک لوگوں کو جہالت سے نکال رہے تھے، ہدایت کی طرف، اور اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف نکل رہے تھے اور گمراہی سے ہدایت پر آ رہے تھے، بے دینی سے دین پر آ رہے تھے۔ کہتے جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے میرے بھائی۔ آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئی۔ جہاں مسلمانوں نے 800 سال اسلامی حکومت چلائی تھی اور اس ملک میں 100% مسلمان تھے، اب پتہ کریں تو وہاں 10% بھی مسلمان نہیں ملتے۔ وہ 90% کہاں گئے اور کیوں گئے؟ کہ مسلمان امت نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ حضور فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی پہنچی ہو اس کو پہنچاؤ آگے۔ آج تو مسلمان اپنے بیوی بچوں کو نہیں پہنچا رہا، اپنے محلے والوں کو نہیں پہنچا رہا، اپنے شہر والوں کو نہیں پہنچا رہا، اپنے صوبے والوں کو، اپنے ملک والوں کو نہیں پہنچا رہا، پوری دنیا میں پہنچانے کا جو اس کے ذمے ہے اس کا کیا ہی کہنا۔ کیوں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے، کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو کام بنا لیا۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، یہ ضرورت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا دیر و دور کے لیے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم، تاکہ اللہ کا دین ساری دنیا میں پہنچے، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ 2 صدیاں گزر گئیں امت سے یہ کام چھوٹے ہوئے۔ امت کے حساب سے انفرادی طور پر اللہ والے بزرگان دین، علماء کرام لگے رہے کہ دین محفوظ رہا اور ہم تک پہنچتا رہا، لیکن امت بنے کے ساتھ یہ جو کام تھا یہ امت سے چھوٹ گیا تھا۔ اللہ نے پھر اس کو شروع کر دیا ہے۔ پوری دنیا سے سارے مسلمان ماشاءاللہ اس میں فکر مند ہو رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں پوری امت بنے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، امت کے ساتھ ہے، امت کے ساتھ۔
تو یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، یہ مقام پر جا کر یہ کیا ہے کہ اپنے مقصد پر آ جائیں، تاجر بن کر نہ چلیں، دکاندار، کارخانے دار، زمیندار بن کر اپنی زندگی کو نہ لگائیں، اپنے آپ کو مسلمان حضور کا امتی سمجھ کر اس محنت کو مقصد بنا کر کریں۔ تو 4 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ واہ 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 واہ، اللہ بہت ہی قبول فرمائے۔ دیکھو ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کام کا پہلا قدم 4 مہینے ہیں۔ جو 4 مہینے لگائے گا اس نے پہلا قدم اٹھا لیا، پھر اللہ دوسرے قدم کی توفیق دیں گے کہ پھر 7 مہینے ملکوں کے لیے، اندرون پیدل کے لیے، ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا تو اس کو دوسرے قدم اٹھانے کے لیے کیسے آئے بھائی؟ تو 4 مہینے اس کام کا پہلا قدم ہے۔ اب اس مجمع میں سے کہہ رہے ہیں ہمارا تو قلہ پورا ہو گیا، ہم جا رہے ہیں واپس، کیا آئندہ سال دیکھیں گے؟ کیوں بھائی آئندہ سال کسی کو معلوم ہے؟ بولو بولو بولو، ایگریمنٹ کر کے آئے ہم لوگ، نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر۔ اس لیے اسی کو موقع سمجھیں، چلہ پورا ہو گیا ہے، 2 چلے رہ گئے اور ایک درمیان والے چلے میں کچھ دن خدمت ہو جائے گی، ایک چھٹی، ایک بڑی تشکیل ہوگی اور 4 مہینے پورے ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے اور اللہ مرتے مرتے کرنے کی توفیق دے گا اور کرتے کرتے اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے گا۔ ہاں تو اس کے لیے بتاؤ اس مجمع میں سے کہ میں انشاءاللہ آیا چلے کے لیے یا کم و بیش اوقات کے لیے، لیکن 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ کھڑے ہو کے ہاتھ نہیں چلتے، پیر چلتے ہیں۔ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دیکھو 4 مہینے میں اپنے اوقات کو اس طرح لگانا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما دے۔ یہ کام قابلیت کا نہیں ہے، یہ کام قبولیت کا ہے۔ جب اللہ قبول کر لیں گے نا تو قابلیت بھی پیدا فرما دیں گے۔ اب کنتم خیر امت میں اللہ نے امت کو بتایا کہ یہ میرے کام کے لیے ہے، سب کے لیے یہ بات بتائی، لیکن امت میں سے بھی چنتے ہیں کس سے کام لینا ہے اور کتنا کام لینا ہے۔ اس لیے اس 4 مہینے کے دوران اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا ہے۔ قبول ہو گئے اللہ قابلیت بھی پیدا کر دے گا اور اللہ ہمیں عالم کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ تو مانگیں گے نا بھائی اللہ سے، صرف اپنے لیے مانگیں گے؟ پوری امت کے لیے مانگیں گے کہ اللہ پوری امت کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، کھڑا فرما دے اور عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی جن کا وضو نہیں ہے جلدی سے جا کے وضو کر لیں، جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں، یہ دری والی جگہ چھوڑ دیں، پیچھے ہو جائیں، دری والی جگہ چھوڑ دیں، پیچھے صفوں میں بیٹھ جائیں اور دعاؤں میں لگ جائیں۔